الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. پچھلے لیکچر جو تھے ان کے اندر ہم نے الحاد کی تعریف پڑھی، پھر اس کے اسباب پڑھے، پھر اس پر ہم نے دلائل قطعیہ پہ گفتگو کی. آج یہ اس ٹاپک کا الحاد کا آخری لیکچر ہے. اس میں آج ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس الحاد سے بچا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے التغلب علی الظنون والشبہات والشکوک لا یکون الا بالعلم، یعنی اس کے لیے وہ جو گمان ہیں، شکوک و شبہات ہیں، ہمیں ان پر غالب آنا ہوگا. یعنی ہمیں علم یقینی حاصل کرنا ہوگا سب سے پہلے، اور ان تمام شکوک و شبہات پر قابو پانے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. کہ جس وقت انسان کے پاس یقین ہوگا، علم یقین دیتا ہے، علم یقین دیتا ہے. جب انسان کے پاس یقین ہوگا، یقینی طور پر اس کے پاس دلائل واضح ہوں گے، اس میں انسان پھر کسی شک شبہ کا شکار نہیں ہوگا. جب شک شبہ کا شکار نہیں ہوگا تو انسان ان ملحدین کے بچھائے ہوئے جالوں کا شکار نہیں بنے گا. اس لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اب یہ کب ہوگا، کیسے حاصل؟ فالتغلب علی الشکوک یکون بالمعرفۃ الحقۃ المبنیۃ علی قواعد یقینیۃ راسخۃ. یہ علم کب، ان شکوک پر کب غالب انسان آ سکتا ہے؟ جب انسان کے پاس معرفت حقیقی موجود ہو، جو کس پر مبنی ہو؟ قواعد یقینی پر اور اتھینٹک قواعد پر مبنی ہوگی. اس کے بعد ہی انسان ان شکوک و شبہات پر غالب آئے گا. اگر علم نہیں ہے، اسی لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں علم والوں کے ساتھ، جو واقعتاً علم والے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے سوال کرو، اہل ذکر سے، اہل تخصص سے، اسپیشلسٹ سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. اب ہمارے ہاں کیا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے، لوگوں کے سوالات، نوجوانوں کے سوالات ہیں، وہ کن کے پاس؟ اب اصل میں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بڑی بڑی جگہوں پر آپ دیکھیں گے، اداروں کے اندر دیکھیں، جامعات کے اندر دیکھیں، یونیورسٹیز، کالجز،
کہ ان جگہوں پر دیکھیں مدعین علم بہت ہیں، علم کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، مگر یہ بد نصیبی ہے جو اداروں میں موجود ہیں، یا تو علم سے تعلق کے لیے جوہلا ہے، جاہل لوگ اوپر آ گئے، علم نہیں تھا۔ اب جن کے پاس علم نہیں ہے تو انہوں نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ عوام نوجوان کا کیا جواب دیں گے؟ ہر اٹھتے سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ ان کے پاس بذات خود بھی نہیں ہے۔ اسی لیے مدعین علم سے نہیں بلکہ حقیقی علماء کے پاس جانا چاہیے۔ اس وقت میں دنیا کے اندر اگر آپ حقیقی اس کی طرف جائیں تو جس کو پوری دنیا مان رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا مان رہی ہے، جامعۃ الازہر کے علماء جن کی خدمات علم کے لیے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، تقریباً 1086-87 سال ہو رہے ہیں، اور وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یہی مقابلہ کر رہے ہیں۔ انسان کو ان علماء کا دامن پکڑنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہم اپنے اس میں نظر دوڑاتے ہیں، اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو یہاں پر لوگ موجود ہیں مگر قلت میں موجود ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مدعین ہیں، دعویٰ ہے مگر پلے کچھ نہیں، دلائل یقینیہ نہیں ہے ان کے پاس، قواعد نہیں ہے، قواعد کی بنیاد پر نہیں، سن لیا آپ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے وَهَذَا يَدْفَعُنَا إِلَى الْقَوْلِ بِضَرُورَةِ الْانْتِقَالِ مِنَ الْإِيمَانِ الْوُجْدَانِ، کہتے اب یہ چیز اس چیز کی طرف ہمیں کیا کرتی ہے، یہ کام ہمیں کیا کس چیز کے کہ ایمان وجدانی اندر وجدان سے ایمان لے آئے۔ اب یہ تقلیدی ہم دیکھیں تو ہم تقلیدی مومن ہیں، کیا مطلب؟ ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا اور اب ایک ہے، ہم نے مان لیا ایک ہے۔ دلائل کسی قسم کا کوئی دلیل نہیں، مثلا عام طور پر جو لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل پتہ نہیں جی وہ وعدہ اولا شریف دلیل کوئی ہے۔ اب یہ جو تقلیدی ایمان ہے اس سے ایمان عقل کی طرف جانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ انسان اپنے عقائد پر حریص ہو، جو عقیدہ ہے اس کے دلائل اس کے پاس ہوں، ٹھوس دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس یقینی دلائل موجود ہیں، یہاں تک کہ وہ ان شبہات اور شکوک کا شکار نہ ہو۔ جس طرح سے ہم بڑے دھڑلے سے ہم سے کوئی پوچھے بتاؤ سورج کیا شمال سے طلوع ہوتا ہے، تو ہمارے پاس یقینی دلائل ہوتے ہیں، ہم دھڑلے سے پورے اس کے ساتھ یقین کے ساتھ رسوخ کے ساتھ کہتے ہیں نہیں مشرق سے ہوتا ہے۔ کوئی ہم اگر ہمارے اس بات پر اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ نہیں آج تو میں نے دیکھا ہے کہ سورج شمال سے نکل رہا تھا، تو ہم کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہمارا جو نظریہ ہے اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم کبھی مانتے ہی نہیں ہیں، چاہے جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے ایمان بھی انسان کا ایسا راسخ ہونا چاہیے، پھر اس کے پاس دلائل قطعیہ ہوں، رسوخ فی العلم ہوں، اس سے پھر کیا ہوگا کہ انسان ان شکوک و شبہات سے بچ جاتا ہے۔
دوسرا ایضاً الاجابۃ عن التساؤلات والشبہات، نوجوانوں کے اٹھتے ہوئے سوالات، ان کے جواب دینے چاہیے۔ جب نوجوان کو اس کے جوابات نہیں ملتے، اب وہ کب تک وہ اپنے سوالوں کو چھپائے رکھے گا؟ ٹھیک ہے، بلکہ گھر کے اندر، اداروں کے اندر، یونیورسٹیز، کالجز، ان ہر جگہوں پر یہ حوارات کو کیا دینا چاہیے، ڈائیلاگ جو ہے اس کو عام کرنا چاہیے، فائدہ ہے۔ اور جو جواب دینے والے ہوں وہ عالم ہوں، علم والے ہوں، ایسے نہیں کہ کوئی بھی نام نہاد اٹھ کے بیٹھ جائے۔ اور وہ کیا جواب دے گا پھر نوجوانوں کے ابھی کے اٹھتے ہوئے سوالات، ان کو یہ کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے آگے راسخ فی العلم ہو، اہل الذکر ہو، اہل تخصص ہو، اور یہ ڈائیلاگ رکھنا چاہیے نوجوانوں کے درمیان میں، تاکہ نوجوانوں کا اٹھتے ہوئے جو سوالات ہیں وہ چاہ جائے کہ اس سے پہلے کہ وہ اس سوشل میڈیا کا جو جال ہے اس کے اندر پھنسے، بلکہ وہ وہاں پہ اپنے جواب تلاش کرے، وہاں پر بیٹھے ہوئے یہ جو جال بچھائے ملحدین بیٹھے ہیں ان کا شکار ہو۔ یہ نوبت آنے سے پہلے نوجوان کے سوالوں کا جوابات دیے جائیں۔ وہ کب ہوگا؟ جب ڈائیلاگ ہوگا۔ پہلے دیکھیں کچھ عرصہ پہلے تک اس طرح کے کئی ڈائیلاگ ہوتے تھے، اب اس کے بعد ظلم یہ ہوا ہمارے اندر، وہی جو محفلیں ہوتی تھی جو نوجوانوں کے سوالات لیتی تھیں، ان کو جوابات دیتی تھیں، ان محفلوں نے یا ان محفلوں پر انتہا پسندوں کا قبضہ ہوا، یا جاہلوں کا قبضہ ہوا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ محفلیں ویسی ہی ہو رہی ہیں، مگر ان جاہلوں نے، ان بغیر علم، بغیر یعنی تخصص والوں نے ان جگہوں پر قبضہ کیا۔ جب علم نہیں تھا تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ انتہا پسندی کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ سوال جو کیسے وہ یہ مجال کھول سکتے ہیں، سوالات کا مجال کھولنا ان کے لیے بذات خود یہ موت ہے۔ کیوں؟ اب سوالات آئیں کہ صاحب نے اس کو جوابات دینے ہیں، جب ان کو جوابات نہیں ملیں گے تو سامنے والا کیا کہے گا؟ کیسا آدمی اس جگہ میں کیسے بیٹھ گیا ہے؟ لوگوں کے سامنے ان کی وہ اتنی بڑی شخصیت کی گئی، لیکن نوجوان جو ہے، جو اس وقت میں امت مسلمہ کا نوجوان جو لقمہ اجل بن رہا ہے، آسان ہدف ہے ملحدین کا، وہ نوجوان پریشان ہے، کہاں جائے؟ اگر ان کے پاس جاتا ہے وہاں پر اسے کسی نہ کسی طریقے خاموش کرا دیا جاتا ہے، چپ، بے ادبی ہوتی ہے، گستاخی ہے، فلانی ہے، ڈھمٹی ہے، یہ ساری چیزیں، اس کے جو سوالات ہیں وہ چھپ گئے۔ اس نے پھر سوالات یہ کہاں نکالے؟ سوشل میڈیا، جو اس کو پلیٹ فارم ملا، جب اس پر نکالے تو وہاں پر بیٹھے ہیں جال بچھائے ہوئے، انہوں نے کہتے ہیں نا زہر کو اس کے اندر، شہد کے اندر ملا کر پلانا شروع کر دیا، میٹھی باتیں کرنا شروع کر دی، ان کو یہ کیا۔ نوجوان ان کا کیا بنتا جا رہا ہے؟ شکار ہوتا جا رہا ہے، نوجوان الحاد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔
جو غیر متخصصین ہیں جو بیٹھ گئے، بس ایک اپنی مرضی کے ٹاپک لیتے ہیں، اس پہ گفتگو کی، اپنی مرضی کی تعلیمات ٹھونستے ہیں، لوگوں کو یہ کرتے ہوئے لوگوں کو جاہل رکھنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ یہ کرتے ہوئے اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ نقصان یہ ہوا ہے کہ امت کا نوجوان ضائع ہو رہا ہے، وہ شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ ان کے سامنے یہ چیزیں کھولنی پڑیں گی۔ کیا چیز؟ سوالات کھولنے پڑیں گے، تاکہ نوجوان گھروں کے اندر بچہ سوال کرے تو اس کو جوابات دیے جائیں، اداروں کے اندر، جامعات کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یہ جو حوار کا ہے اس کو اوپن کرنا پڑے گا، تاکہ کیوں، اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر نہ کیا، امت کا نوجوان جس تیزی سے اس کی طرف جا رہا ہے، پتہ چلے گا پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اسی لیے اس کے لیے ضروری ہے حوار، گفتگو، ڈائلاگ کو اوپن کیا جائے، گھر کے اندر بھی، گھر سے باہر بھی، فیملیوں کے اندر بھی۔ اب دیکھیں کتنا ہو سکتا ہے، ہر ایک کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے پاس کتنے مواقع ہیں، مگر ہم نے ان مواقع کو سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ شادی کے پورے خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، ہال میں ہیں، پورا خاندان اکٹھا ہے۔ اب اس جگہ پر کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ ضروری ہے ناچ گانا کرنا؟ کہ اس جگہ پر جب سب کے سب اکٹھے ہیں، وہاں پر کوئی ایسی ایک 10 سے 15 منٹ کی، 20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی کوئی ایسے موضوعات پر نوجوانوں کے سوالات لیے جائیں۔ وہ جو نوجوان ہے، معاشرے کا نوجوان ہے، اپنا نوجوان ہے، فیملی کا نوجوان ہے، اس سے لیے جائیں، ان کے جوابات دیے جائیں۔ اگر یہ کیا جائے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس کہاں مواقع نہیں ہے۔ خاص طور پر جمعوں کے خطبے، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے بغیر کچھ خرچ کیے، مسجد کے اندر ہزاروں لوگ ہر ہفتے اویلیبل ہوتے ہیں، بغیر کچھ خرچ کیے۔ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے، اتنے لوگ اکٹھے پھر بھی نہیں ہوتے، فری آف کاسٹ آ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر وہاں ان جمعوں کے خطبوں کے اندر ہم نے جمعے کے خطبے کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ بس کہتے ہیں جمعے کے خطبے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جی بول لیتے ہیں، یہ کیا کریں گے، ادھر کی پھینک ادھر کی پھینک، یہ کر وہ کر۔ نوجوان جیسے آ رہا ہے اس سے زیادہ متنفر ہو کر جا رہا ہے۔ اسی لیے بھائی ٹھیک ہے، اور یہ جو باتیں ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ قرآن کے خلاف ہیں، بل قرآن المجید علمنا ان کثیرا من الاسئلہ تزید القناعۃ والیقین، یعنی سوالات جو ہیں یقین کو پختہ کرتے ہیں، انسان کو مقنع کرتے ہیں۔ کیسے؟ کما سأل ابراہیم خلیل علیہ السلام ربہ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ اطمینان قلب، یقین کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب سے سوال کیسے کرتے ہیں؟ کیا مومن نہیں تھے؟ مومن تھے، نبی ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ لیکن لیطمئن قلبی۔ وکما سأل موسیٰ علیہ السلام ربہ ان ینظر، کیا رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، قال لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن آگے کیا کہا؟ لیکن اب سوال ہے، اس کا جواب دیا رب نے، سوال کیا جواب ملا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، کس لیے؟ ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن وہی کیونکہ دنیا کے اندر رب کی رؤیت ممکن نہیں ہے، لیکن اس کو جواب دیا گیا، کس لیے؟ تاکہ وہ یقین پختہ ہو جائے۔
علم یقین حاصل ہو جائے ہیں، وہاں پہ قرآن اس مجال کو کھول رہا ہے۔ کیا تحیی الموتى، کیسے آپ زندہ کرتے ہیں مردوں کو؟ قال اولم تؤمن، کیا تم یقین نہیں رکھتے، تمہارا ایمان نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں، اور وہ سوالات، وہ جوابات، وہ جو تھا وہ سارا ختم ہو گیا جب ختم کیا ہے۔ سوالات کو آنا چاہیے سامنے۔ وَإِنَّمَا تَعْلِيمُ النَّاسِ أَن يَسْأَلُوا بِمَا يَنْفَعُهُمْ، اس لیے قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو، سوال کرو جو تمہارے آ رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے مدعین ہیں، دعوے دار ہیں، علم کے دعوے دار ہیں، سوال کر لو، کچھ بھی پتہ نہیں۔ اگر بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، بڑی بڑی جگہوں پر، لوگوں کے سامنے ان کا ایک ہوا بنا ہوا ہے، لیکن سوال کچھ بھی پتہ نہیں۔ اس لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ أَيْ أَهْلَ الْعِلْمِ، اہل تخصص۔ جیسا کہ ہم نے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کتاب کے شروع میں کیا ہم نے پڑھا تھا؟ یہ عیب نہیں ہے کہ ہم اختلاف کریں، اختلاف کرنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن لا بد من سماع الآخرین، لیکن ضروری ہے کہ دوسرے کو سنیں۔ فأفضل وسیلۃ للوصول إلى الحق إلى الحوار هي الحوار مع الآخرین، حق تک پہنچنے کا طریقہ ہے کیا؟ حوار، کنورزیشن، محادثہ، بات چیت، اس سے انسان حق تک پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر حق کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے سوال ہی نہیں کر سکتا۔ کبھی کسی نے کوئی کیے، کیوں؟ راستے بند کر دیے گئے، کہیں انہیں سامنے روک کر، کئی کس بہانے سے، کوئی کس بہانے سے لوگوں کو روکا گیا کہ نہیں، سوال نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ جب یہ روکا گیا تو نوجوان کہاں جائے؟ اس کے سوالات کہاں جائے؟ وہ صاحب جا کے کہاں پہ؟ دشمن کے ہاتھ لگے گا تو کیا؟ اس لیے وَأَنْجَحُ وَسَائِلِ التَّرْبِيَّةِ، تربیت کے سب سے بہترین اور سب سے کامیاب وسیلہ یہی ہے کہ تربیت میں کیا ہے؟ سوال جواب۔ ایک اگر نوجوان سوال کر رہا ہے، بچہ سوال کر رہا ہے، اس کا جواب دو تاکہ اس کا ذہن پختہ ہو، کلیئر ہو۔ فِيهِ تَصِلُ الْمَعْلُومَاتِ لِيَقْتَنِعَ بِهَا الْعَقْلُ، تاکہ عقل کیا ہو؟ مقنع ہو۔ وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا الْقَلْبُ، اور اطمینان قلب ملے۔ وَتَسْتَقِرُّ فِي الذَّاكِرَةِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَسْتَقِرَّ، اور یہ انسان جب یہ کرتا ہے تو یہ معلومات انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہتا ہے بٹھا دیتا ہے۔ وَمَعَ الْعِلْمِ وَالْحِوَارِ، مع العلم والحوار، وربما قبلهما، ان سے پہلے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ الافضل وقایۃ ہی الایمان وتعلیم النشء، نوجوان بچوں کی تربیت۔ ابھی دیکھیں، ہم اس کو دیکھیں، اپنے تعلیمی اداروں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، ان بچوں کو جن کو سمجھانا تھا، سکھانا تھا بچپن سے، جن کے ذہن میں بٹھانا تھا، ان بچوں کو ابتدا سے ہی کچھ نہیں دیا جا رہا، کچھ نہیں۔ کیا سیرے پڑھا دیا؟ ابتدائی مراحل ہے جس کے اندر پختگی آتی ہے، جس کے اندر بٹھانا ہوتا ہے، راسخ کرانا ہوتا ہے، اس وقت میں ہم نے کھلا چھوڑ دیا ان کو۔ کس کے حوالے سے؟ ایسے ہزاروں قسم کے میتھڈ آ گئے، میتھڈ آف ایجوکیشن، میتھڈ آف ٹیچنگ، یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی شہد کے اندر زہر گھول گھول کے ہماری اولادوں کو پلانا شروع، اسی کے اندر۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جیسے بڑے ہوتے ہیں ہاتھ میں ہی نہیں ہوتے نوجوان۔ ہم اس طرح سے اپنی اولادوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو، ان کے عقائد کو،
اس طرح سے بچا سکتے ہیں کہ ان کے سوالات لیے جائیں، ان کے جوابات دیے جائیں، یہ کھلنی چاہیے، اور ان کو کس کے ساتھ، ان کے دل کے اندر رب کے قریب ہونے کی خواہش کو پیدا کرنا چاہیے، اور ان کے دل کے اندر اللہ سے محبت کو پیدا کرنا چاہیے۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر وہ اس کی طرف محبت سے بڑھیں گے، آگے محبت سے بڑھ کر وہ کیا کریں گے؟ امت کے آگے کارآمد فرد بنیں گے۔ یہ ہمارے ایک سلسلہ تھا جو کرنٹ موضوع ہے، جو اس وقت میں پوری دنیا کے اندر الحاد کے اوپر، یہ اس کا آج آخری لیکچر تھا جس کو ہم نے سنا۔ اللہ تعالی ہمیں امت مسلمہ، اپنے آپ کو اور امت مسلمہ کو